اسمانہ تو کتابہ کنیاں نازل ہوئی ہیں 4 لیکن جواب خیر نہ غلط 104 104 پیارے بھائیوں باقی ساریاں کتاباں چھوٹیاں ہیں دس کتاباں نازل ہوئیاں حضرت آدم نبی پہ 30 کتاباں نازل ہوئیاں شیش نبی پہ 10 کتاباں پھر نازل ہوئیاں حضرت خلیل اللہ پہ پیارے دوستو بھائیوں اور تورات کتاب نازل ہوئی حضرت موسیٰ نبی پہ انجیل کتاب نازل ہوئی عیسیٰ نبی پہ زبور کتاب نازل ہوئی داؤد نبی پہ اور قرآن نازل ہویا میرے محبوب نبی پہ جی میں نبی اچھا یہ میں کتاب ہوئی جنیاں کتاباں آئی ہیں انہاں کتاباں دا وہ مقام تے شان نہیں ہے جڑا مقام تے شان رب نے قرآن دا رکھا میں تو پہلے ماشاءاللہ بھائی عثمان صاحب نے اللہ دے سونے نبی دا شان دسیا ہے صاحب قرآن دا تے میرے ذمہ لگیا ہے نبی قرآن کریم دا شان یہ عنوان بھی بڑے پیار بڑے اعلیٰ عنوان میرے بھائیوں قرآن دے بڑے بڑے کمال دنیا تے بھی کمال قرآن دے اور آخرت بھی قرآن کمال دے اور قبر دے وچ بھی قرآن کم آنا ہے حشر وچ بھی قرآن کم آنا ہے تے جنت وچ بھی قرآن کم آنا ہے جنوں چھاڑ کے ٹرن لگ پے ہو نا اس سے بڑے بڑی جگہ تے کم ہو میرے دوستو بھائیو توجہ کرے آئے انشاءاللہ میں چند کمالات قرآن دساں گا اللہ دی مدد اور توفیق نہ میرے بھائیو قرآن قبر کم کیویں آئے گا مومن بندے دی قبر جنت دا باغ بنے گی جدو منکر نکیر قبر چاندے ہیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر نو بنا کے پھر دعا منگ دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی لمبی دعا منگ دے ساڑھے کو تے قبرہ اتے جاوان دا ٹائم نہیں اسی تا بیزی بڑھے آئے آنے آئے کہ جنازہ پڑھے آگیا ہے بھائی اجازت ہے ہم مصروف ہیں بیزی ہیں ہمارے پاس مرنے کا ٹائم نہیں ہے اور اس میت کے ساتھ جانے کا ٹائم نہیں ہے قبر دوتے دعا منگن دا ٹائم نہیں ہے ترائے بوک مٹی دے پاون دا ٹائم نہیں ہے اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دا دن آئے گا اللہ ایک بندے دے کاغذ رکھے گا ان دے ذمہ کوئی نیکی نہیں ہوئے گی گناہ ہی گناہ ہونگے اللہ فرمائے گا دوبارہ ویکھو جدو دوبارہ ویکھے جانگے اللہ کہے گا اے ویکھو کدی کسے بھرا دی قبر تے میں 3 بوک مٹی پائے ہو میں تو اسی آنکھو گے یہ حدیث کہاں ہے تبرانی اٹھاؤ علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح لکھے ہے میرے دوستو اتھے جا کے پھر اللہ کہے گا ذرا اے عمل ویکھو جدو ویکھیا جائے گا اتھے پھر اللہ کہے گا 3 بوک مٹی دے تول لو اور دوسرے پاسے گناہ رکھو جدو ترازو ہوئے گا 3 بوک مٹی دے بھاری ہو جانگے گناہ ہوڑے ہو جانگے اللہ کہے گا جاؤ اس بندے نو تھا مٹی دے بکان دی وجہ تو جنت جدو تو جنازہ پڑھ کے چلا جانا بیزیو اور تسی قبر تے گئی نہیں کیویں مٹی دبو کپاؤ گے کیسا خیر خواہ نبی ہے کیسا عظیم نبی ہے کیسا حلیم نبی ہے کیسا بردبار نبی ہے کیسا اچھا پیارا نبی ہے کیسا زبردست نبی ہے کہ قبر تے کھڑو کے دعا مانگ دے پتہ کیڑی لمبی کہ جی میں اٹھ لو اٹھ نو ذبح کرو پھر کھلڑی اتارو پھر ان دا گوشت بناؤ پھر محلے دے غریبہ لوگوں نو تقسیم کرو جنہ ٹائم یہ سارے کمہ دا لگا ہے اتنی لمبی نبی قبر تے کھڑو کے رو کے دعا منگدا تو زیادہ اے پڑھدا اللہم ثبتہ بالقول ثابت اللہ انہوں ثابت قدم
نہ جائے پتہ معاملہ کٹھن کیے قبر دا منکر نکیر آن گے انہاں دے قبض ہون گے سمانا جڑے ایڈے وڈے انہیں بندے کلی ویکھے نہیں آنا تا نبی زیادہ دعا منگدا کلی بندہ پھسل نہ جائے ویکھ کے انہاں دی ایک اکھ پتیلے تو وڈی ہوئے گی نیلیاں اکھاں ہون گی اور جدو بولن گے نا تے انج لگے گا جی میں اسمانہ دا بدل گڑ کے تے زمین تے بدلی اسمانہ دی گر گئی جنہ او کھڑا ہوئے گا انہ انہاں دی آواز کڑک ہوئے گی جدو کہن گے من ربوں کا انج نہیں اتنا اچھی جی میں بدلی اسمانہ دی گرجی تے زمین تے گری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندن لمبی دعا منگو میرے بھائی اچھا ہن قبراں دے اندر سوال دا جواب آ گیا بندے میں یا اللہ میں نو تینوں بھی جواب آ جائے اللہ انہا اچھی آمین کوئی نہیں آکھنی انہا رنگا ڈھلا کائنات کوئی نہیں اے حبیبہ بعض اڑے مسلمان ڈھلے بہت ہیں یا اللہ تو اپنے آپ انہا نو جنت دے دے ہون وے بول دے اور پکھے بعد کر دو میرا گڑا بہ جائے میں نو پکھے نہیں چاہی دے میں نو تا گرمی چاہی بڑے اعلیٰ جواب دے رہے ہیں صحیح جواب دے رہے ہیں تینوں یہ سونے سونے جواب جڑے تو جتن کتھو پڑھے نہیں تے بندہ کہے گا کرا تو کتاب اللہ میں قرآن پڑھدا سی میں قرآن ہے کتے کتے قرآن کم آ رہے ہیں آدھا میں قرآن پڑھدا سی جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے باویں ناظرہ پڑھدا ہے باویں حفظ پڑھدا ہے باویں تفسیر نہ پڑھدا ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا جے اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو کامیاب سوالاں دے جواب نہیں دیو گے کئی بندے تھوڑے تو ایسے بیٹھے ہون گے جنہ قرآن کدی پڑھیا نہیں وہ آدھن جی کی میں پڑھی ہے قرآن پڑھے ہوئے نہیں پڑھ لو ایک ایک عید پڑھ لو ایک ایک پڑھ لو کدی نہ کدی دے پڑھی جاؤ گے تو میرے دوستو میرے بھائیو میں یہ نہیں آدھا کہ قرآن سپارہ پڑھو میں یہ نہیں آدھا کہ قرآن دا دا پارہ پڑھو میں یہ نہیں آدھا قرآن دا پائیا پڑھو میں نہیں آدھا کہ قرآن دا دا پائیا پڑھو میں آنا روزانہ ایک عید پڑھ لو پر پڑھ ضرور لو کیونکہ جدو قبران دے اندر جاؤ گے تے اللہ تینوں قرآن دی برکت نال جواب صحیح سے من دی توفیق دے ایک قرآن دی برکت ہے جدو دوسرا بندہ جنہوں سال دے جواب نہیں آنگے ان دے کوئی پوچھا جائے گا وہ پیارے تینوں جواب کوئی نہیں آیا گل کیے وہ آندہ میں نو تا نہیں آیا کہ میں قرآن پڑھ دا ہی نہیں قرآن نہ پڑھنا ایڈا وڈا نقصان ہے کہ آمات تردن بندیانو وہ پریشانیاں لگ جان گیا بلکہ قبر دے اندر پرے نہیں آ جائے گی کہ اس بندے نو سوال دے جواب نہیں آنگے جنہ نے ساری عمر قرآن پڑھیا نہیں یار قرآن جی تو یاد نہیں ہے ایک ایک آیت پڑھ دے رہو کدی نہ کدی تا پڑھی جاؤ گے قرآن پڑھیا کرو قبر دی کامیابی قرآن دے اندر ہے جڑا قرآن نہیں پڑھے گا اور رسوا ہو جائے گا جڑا قبر چ پھس گیا وہ سارے جہنم پھس جائے گا میرے دوستو بھائیو اول آخرت دیا منزل جو پہلی منزل قبر ہے تے قبر چو پاس کون ہوئے گا جڑا قرآن پڑھدا ہوئے گا یہ ہے کمال قرآن کریم دا اور میرے دوستو میرے بھائیو بڑیاں بندیانو عذاب ہوئے گا قبر دا میں جو لسٹ اپنے کول میرے علم دے مطابق ہے وہ پتہ بندے کنن تقریباً 15 عذاب ہونے قبر دے اندر انہاں دی ایک لمبی لسٹ ہے اور انہاں 15 عذاباں دے وچوں کون بچے گا جنہوں عذاب قبر نہیں فرمایا سلسلۃ صحیحہ علامہ البانی نے ایک کتاب لکھی ہے ان دا نام ہے سلسلۃ صحیحہ وہ ساریاں حدیثاں صحیح انہاں لکھیاں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے سلسلۃ صحیحہ دے اندر علامہ البانی نے کی حدیث لے آندی ہے فرمایا جڑے بندے عذاب قبر تو بچن گے فرمایا انہیں جو کہ اے بھی بندہ ہے جڑا رات نو سوین لگیا بسترے تے سوین لگیا سورت بقرہ پڑھدا ہے تے سورت بقرہ کی ہے اے بھی تے اللہ دا قرآن ہے جڑا رات نو سوین لگیا سورت بقرہ پڑھے گا انہوں عذاب قبر نہیں اور جڑا روزانہ قرآن پڑھدا رہے گا باویں ایک غیر پڑھے گا وہ جدو قبر چاہے گا انہوں سوال دے جواب صحیح آ جان گے
اور جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں قبر دے اندر پھس جاواں مینوں کوئی سوال دا جواب نہ آوے اوندا ایک ہی حل ہے کہ وہ قرآن نو کدی پڑھے ہی نہ آپ ہی اللہ اوندا ذہن تباہ کر دے گا انہوں یہ بھی نہیں آئے گا کہ میرا رب کون ہے وہ آکھے گا ہاں لا دری اللہ دی قسم قرآن نو معمولی نہ جاڑو قرآن بڑی کمال کتاب ہے یہی وجہ ہے کہ میرے نبی دے زمانے دے اندر کوئی بچہ ہے وہ بھی قرآن پڑھیا ہویا ہے کوئی وڈا ہے وہ بھی قرآن پڑھیا ہویا ہے یہ تھانوں علم ہونا چاہیے کہ وڈے وڈے چٹھیاں داڑیاں والیاں دیاں میرا نبی کلاساں لاندا سی انہاں نوں قرآن پڑھاندا سی او میرے دوستو میرے بھائیو قرآن میرا نبی کیوں سکھا گیا کہ قرآن دی وجہ نال آخرت دیاں جیڑیاں منزلاں پہلی منزل قبر ہے تے جے میرا غلام ہو کے او پہلی منزل وچ پھس گیا اگا کامیاب کیویں ہوئے گا او جے جنت وجنا چاہندے ہو پھر اللہ دی قسم ایک ہی حل ہے قرآن نو اپنے سینے نال لگا لو جڑا بندہ سمجھ لگیا سورت ملک پڑھے گا انہوں عذاب قبر نہیں ہوئے گا اور جڑا بندہ قرآن پڑھتا رہے گا انہوں سوالہ دے جواب آن گے اے جے قرآن کریم دے کمال سبحان اللہ اگے چلیے ایک بندہ آندہ کہ میں تہجد نہیں پڑھ سکتا میرے کو ٹائم نہیں ہے یا وہ آندہ میرے کو اٹھیا نہیں جاندہ دو حل لین دو حل اللہ ان دے نامہ اعمال دے اندر تہجد لکھ دے گا میں تو پہلے عثمان بھائی نے تہجد دیاں بڑیاں گلنا کی تھیں ایک گل میرے کول بھی سن لو انہاں تے ماشاءاللہ علم دی روح نال گل کیتی ہے میں اپنی جھٹکی جی مثال دے کے گل کرنا چاہنا ایک بندہ ہے میں ان دے کولوں جو چیز منگا او فوری مینوں دے دیندا ہے گل بڑی کمال ہے مثلا قاری زبیر مجاہد صاحب اسلام آباد تو چلے ایک قیمتی چیز لے کے اسلام آباد تو چلے گڈی لے کے چلے لاہور پہنچے لاہور اکاڑے پہنچے اکاڑے بارہ بلوچاڑے پہنچے او دے پوچھدے پوچھدے کاری آسن بلوچ دے گھر پہنچے انہاں دی ساری رات لگ گئی ہے مینوں چیز دین واسطے لمبا سفر کیتا ہے میرے ذات واسطے انہوں نے کنڈا کھڑکایا اداکاری جی ذرا بیدار ہو میں قاری زبیر مجاہد میں اسلام آباد تو آیا بڑی قیمتی چیز لکھے آیا میں تنہوں تحفہ دینا چاہنا جڑا اسلام آباد تو آ کے بھی چھلیں ہو میں آپ ہی دے میں آ گیا تے میں اگو جواب دیوا قاری صاحب جنہ راوہ تو آئے ہو واپس ہی چلے جاؤ مینوں نہ تھوڑی لوڑ ہے نہ توڑے تحفے دی لوڑ ہے نہ توڑے اس چیز دی لوڑ ہے میرے کو اتنا بھی ٹائم نہیں کہ میں بسترے تو اٹھ کے اپنے دروازے تے آ کے تھوڑے کو چیز وصول کرو ہائے ہائے ایمان نہ دسو اس بندے تو وڈا کوئی دنیا دے اندر بد نصیب ہوئے گا یہی وجہ ہے اللہ دا میں 7واں سامان چھڑیا تیرے واسطے 6واں سامان چھڑیا میں تیرے واسطے 5واں سامان چھڑیا میں تیرے واسطے 4تھا سامان چھڑیا میں تیرے واسطے 3را سامان چھڑیا میں تیرے واسطے 2سرا سامان چھڑیا میں تیرے واسطے ہائے ہائے میں پہلے سامان دے آ گیا کون بے پرواہ اللہ اللہ آگے اللہ کیویں آئے اللہ آدھا ہے اوہ اپنا بسترہ چھوڑ کے مسلح تے آ جا باویں 2 وقتہ پڑھ کے جو سوال کر میں او بھی پورا کرا میں آیا تینوں جنت دیاں چابیاں دینے واسطے تے بندہ دا اللہ جدوں آیا چلا جا میرے کول بسترے توڑ کے مسلح دیاں دا ٹائم نہیں جنت دیاں چابیاں وصول کرن دا ٹائم نہیں آج یہ تا 4 دا سفیکر وابیاں کو لبا ہے وابیاں دے سفیکر دے قیامت تک میں نو گلا ہے پر حبیب آباد والے وابی کوئی چنگے وابی یار کوئی نہیں تو 2 منٹ صبر کر جاؤ یار مان لو کدی مسافر ہون غصے نہ ہو گیا آج یہ چلو میں تھوڑا جا پیچھے کر لینا بھائیاں دا بھی لحاظ کر لینا لیکن کرنا نو کوئی نہیں کل دعا لیا
قرآن واسطے کرنا نو کچھ نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ اور بیٹا پانی کنو پواؤں گا؟ بہ جا ایکو کی تھوڑی جی ایکو مطلب گھٹا دے. اے حدیثاں دے وچ سپیکر چلانا بھی مسئلہ ہے تے تقریر بھی مسئلہ ہے. ناراض نہ میرے 30 سال دا تجربہ ہے. وہ دوے بیلین بڑے ٹائٹ ہیں تو ہر پاس بھی ٹائٹ. توجہ ہے؟ اس واسطے تے تہجد پڑھی کرو. اللہ شاید ناراض نہ ہو جاوے کہ میں تحفہ جنت دا لے کے آیا, تحفہ رحمت دا لے کے آیا, شفا دے خزانے لے کے آیا, گناہ دی معافی دیویں آیا کھڑا, میں جنت دی چابیاں لے کے آیا تے اس بندے نو میرے جنت دی انیاں چیزاں دی لوڑ ہی نہیں. شاید میرا رب ناراض ہی نہ ہو. کدی سوچیا نہیں یار؟ اچھا ان دا حل پتہ کی ہے؟ اچھا استاد جی اینا نو تبا اینا نو ہے ساری قوم دی توجہ ہو جانی ہے. اینا نو آکو واسطہ رب دا نے پلیٹاں پیچھے بھی کھا گیا ہے. اینا ہن مینوں ویکھنا ہی نہیں. یہ قوم آنے والی شوقین قوم ہے. کر سب نمبر نہ یہ تو یار پیچھے کام کرنا سی. توجہ کرو گے نہیں تو پھر فائدہ کی ہے؟ لوگاں دی توجہ ادھر ہو جائے گی, وہ توجہ ہوگی تو میرے والی بات ہے. توجہ ہے؟ تسی میرے لئے کرو توجہ, دو فائدے ہون گے. بعد روٹی بھی ملے گی تو جنت بھی مل جائے گی. آج پیارے بھائیو, اگر تہجد پڑھنا چاہنا ہے تو پڑھنی چاہیے. میں 2 رکعتیں پڑھ لو. ہاں تسی نہیں پڑھ سکے, رات نو نیت کر کے سو جاؤ. رات نو نیت کر کے سو جاؤ. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کتابیں حدیث ہے, نسائی دے اندر, ابو داؤد دے اندر اور ابن ماجہ دے اندر, اور علامہ البانی نے نہ 3 حدیثاں نو صحیح آکھیا. فرمایا کہ جڑا بندہ رات نو تہجد دی نیت کر کے سو جاندا ہے تے اگر وہ پڑھ نہیں سکیا, وہ اٹھے اس صبح, انہوں کسے اٹھایا بھی نہیں, اپنے آپ اٹھ نہیں سکیا, اندر تے نیند دا غلبہ ہو گیا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا ان دی نیت تو بعد رب نے انہوں تہجد گزار بنا چھڑا. گل بڑی نیت کر کے سمو, ان دے فائدے ہون گے. اور نیت کر کے سمو گے, امید ہے کہ میرا رب اللہ اٹھائے گا. اگلی گل سنو, اگر پچھلی رات کسے وجہ نال جاگا جائے, کسے وجہ نال بعد دفعہ اللہ ڈراوا دے دندا ہے, میں ایک باری تہجد واسطے اٹھیا نا, مینوں انج لگا ہے جی میں میرے پیچھے کوئی شیر لگ گیا ہے. میں یا اٹھیا, شیر نہیں سی. میں کیا واللہ تیری شان ہے, تو بیدار کرنا چاہنا ہے, تو رحمت دینا چاہنا ہے, میں غافل سونا چاہتا سی. پیارے دوستو, کدی خواب آ جاندہ اس وقت, کدی رب اٹھا دیندہ ہے. او انج سمجھ لو کہ اللہ پچھلی رات تینوں کال کیتی ہے, اس کال تے لبیک آکھی, اللہ دی کال تے ستا نہ روی. نیت کر کے سو جاؤ, نام ہی پڑھو گے تہجد دا ثواب ملے گا, تے شاید نیت تو بعد اللہ تینوں بیدار بھی کر دے وے. اگلی گل, جیڑا بندہ رات نو سمجھ لگیا, آؤ قرآن لے سورت بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں پڑھ دے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وعطانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. جڑا بندہ اے 2 آخری آیتاں سورت بقرہ دیاں رات نو تلاوت کر کے سو جائے, اللہ دا اس گھر دے اندر اس رات قاتل نہیں آئے گا,
ڈاکو نہیں آئے گا، چور نہیں آئے گا، کوئی جن نہیں آئے گا، جادو دا سر نہیں ہوئے گا، کوئی بھی آفت نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ اسمانہ تو اللہ فرشتیاں نو نازل کرے گا، اس گھر دا پیرا دین گے، او جندہ محافظ میرا رب ہو جائے، انہوں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ کیا کمالات ہے قرآن دا!